اگر ثابت کر دوں تو؟ اگر اپنی بات کو ثابت کر دو تو میں خود اپنے انہی ہاتھوں سے ہیلن اور میکسیملین کی گردن اڑا دوں گا۔ آؤ چلو دیکھو، شیر آئے ہیں، آج ہمارے شہر میں شیر آئے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے شیر ہیں، یہ شیر کس لیے؟ مسیحوں کو کھانے کے لیے آئے ہیں۔ شہنشاہ کے استقبال کے لیے شیر آئے ہیں۔ بڑے خطرناک شیر ہیں۔ او شیر آئے ہیں۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ شہنشاہ کے استقبال کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ شہنشاہ ایڈریس کب آ رہے ہیں؟ یہ قریب آنے والے ہیں، جلدی ہی آنے والے ہیں۔ اوہو، شہنشاہ کے استقبال کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں۔ یہ شہر میں داخلے کا معبد ہے۔ اس شہر میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس بت کے سامنے اور اس معبد کے سامنے اور دروازوں کے نگہبان کے سامنے سجدہ کرنا ہو۔ جناب یہودی کیا کریں، وہ تو خداؤں کی پوجا نہیں کرتے، انہیں چھوڑیں، ان کی بات الگ ہے۔ اور سنو، شہر کے ہر آنے اور جانے والے پر پوری نظر رکھو، اور اگر کسی نے اس بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو جان لو کہ خدا پرست ہے، فوراً گرفتار کر لو۔ جی عالی جناب۔ دقیانوس کے مظالم کیا پہلے سے کم تھے جو اب شہنشاہ کے ہونے والے استقبال سے بڑھ گئے ہوں؟ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں صبر و تحمل عطا کرے اور ہم کوئی نامعقول قدم نہ اٹھائیں۔ ہمارے ہم مذہبوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور انہیں گروہ گروہ تہہ تیغ کیا جا رہا ہے، اور آپ صبر و تحمل کی بات کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھی طرح سوچیں، لیکن ایسا سوچیں جس پر عمل ہو۔ مثلاً یہ سوچیں کہ شہنشاہ کو کس طرح شہر کی بدامنی دکھائیں، یا کس طرح جولیس اور اس کے ساتھیوں کو مسیحوں کی گرفتاری سے روکا جا سکتا ہے، یا یہ کہ ہم اپنے ہم مذہبوں کے خون کا انتقام کس طرح لیں۔ یہ سب ہماری دلی خواہشیں ہیں، لیکن کیا ان سب پر عمل کرنا ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر سوچ سمجھ کر عمل کریں تو ان میں سے بہت ساری آرزویں پوری ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بتوں کو توڑ کر، بت خانوں کو آگ لگا کر شہر کے نظام کو درہم برہم کر سکتے ہیں۔ دقیانوس اور شہنشاہ کو قتل کر کے بھی اپنے ہم مذہبوں کو گرفتاری سے روک سکتے ہیں اور ان کے خون کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ شہر کی بدامنی ممکن ہے، لیکن ان دونوں کا قتل آسان نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مشکل نہیں۔ ہم دربار کے مشیروں کے عنوان سے آسانی کے ساتھ دقیانوس کے قریب پہنچ سکتے ہیں، اور شہنشاہ کے بھی مناسب موقع پا کر اپنے اس ارادے پر عمل کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ ممکن ہے، بشرطے کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو لو۔ کیا جان سے ہاتھ دھونا مشکل ہے؟ نہیں، دیکھنا ہے کہ جان پر کھیل جانے سے بھی مقصد حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ مجھے یقین ہے مقصد حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں فیصلے کے لیے مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ لیکن فی الحال بتوں اور بت خانوں کو توڑنے کا کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس پر تو میں بھی متفق ہوں۔
तुम दोनों हमेशा सुस्ती से काम लेते हो। मेरे पास साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं। इस कदर जल्दी ना करो मार्टिनेस, पहले हमें जूलियस के इक़दामात को रोकना चाहिए, बात का फिर सोचेंगे। चलें। सुना है कि करीबी देहात के कुछ कैदियों को शहर की तरफ ला रहे हैं, चल के उनको भी देख लेते हैं। आगे बढ़ो, मुझे छोड़ दो, जल्दी चलो। मर गया यार। चलो। छोड़ दो। हमला! ये कौन लोग हैं? लगता है हमारी मदद के लिए आए। ये कौन लोग? सिपाही हैं, बादशाह के सिपाही हैं। ये बादशाह के सिपाही नहीं है, कोई और लगता है। भागो भागो भागो। चलो भागो यहाँ से, निकल जाओ। रोम की अजीम और मुख्तदर शहंशाहियत की सरजमीन पर और मेरी हुकूमत के दायरे में दिन दहाड़े कुछ आवारागर्द हमारे सिपाहियों पर हमला करके कैदियों को हमसे आज़ाद करा लेते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं। बस तुम लोग क्या कर रहे हो शहर में? अनकरीब शहंशाह पहुंचने वाले हैं और इस शहर की हालत हमेशा से ज्यादा पुराशोभ है। क्या शहंशाह नहीं सोचेंगे कि इसकी वजह मेरे नालायक मुशीरों की कमजोरी है और ये समझेंगे कि रोम के 5वें लश्कर का सिपह सालार दखियानूस अब इस कदर कमजोर हो गया है कि एक मुट्ठी गद्दार हमारे अड्डों और सिपाहियों पर हमला करके हमारे सिपाहियों को कत्ल करते हैं और अपने लोगों को छुड़ा ले जाते हैं। कुछ नहीं हुआ अली जनाब। तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ? चंद लोगों ने हमारे सिपाहियों पर हमला किया कि जल्द ही गिरफ्तार हो जाएंगे। जूलियस, मसीहियों पर सख्ती बढ़ा दो, गोया वो खत्म होने वाले नहीं है। खत्म होने वाले हैं अली जनाब, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, महल के अंदर की कोई फिक्र करें। अफसोस है कि महल की खबरें बाहर पहुंच जाती हैं। मुश्किल ये है अली जनाब। मेरी नज़र में भी जनाब जूलियस का कहना दुरुस्त है अली जनाब। अली जनाब, जब दुश्मन हुकूमत की फ़ौजी ताकत पर गलबा नहीं पाता तो फिर महल में घुस आता है और हुकूमत की बुनियादों को खोखला कर देता है। शहंशाह की आमद पर चंद गद्दारों की नाकाम कोशिश से जनाब दकियानूस को इस कदर गज़बनाक नहीं होना चाहिए। तुम सबके सब महल में दाखिली दुश्मन की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। अगर सच कहते हो तो साबित करो, ताकि मैं गद्दारों को बहुत का ऐसा मजा चखाऊं जिसको तारीख याद रखे।
بانو ہیلن۔ ہیلن عزیز، کس خدا نے اس محل پر نظر ڈالی جو تم نے اس کو زینت بخشی؟ آؤ تشریف رکھو۔ آپ کا شکریہ ایتھنے، آپ مجھ پر ہمیشہ مہربان ہیں۔ تمہیں پتہ ہے آج کل سبھی مصروف ہیں، ہم بھی شہنشاہ کی آمد کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ دقیانوس کہتے ہیں کہ شہنشاہ کی بیوی مقتدر عورت ہے اور شہنشاہ پر اثر رکھتی ہے، ہمیں اسے متاثر کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ ایسا کر سکتی ہیں۔ شہنشاہ کی بیوی کی جو صفات میں نے سنی، لگتا ہے وہ بڑی متکبر عورت ہے۔ میں تو ایسی عورتوں کو پسند ہی نہیں کرتی، وہ کسی کو قبول نہیں کرتی۔ پتھر پہ اثر ڈالنا آسان ہے، مگر اس پہ تو ممکن ہی نہیں۔ افسوس کہ شہنشاہ کی ایسی بیوی ہے۔ لیکن آپ میرے باپ پر اچھا اثر رکھتی ہیں۔ آپ کی عقل و درایت نے میرے باپ پر کافی اثر ڈالا ہے۔ کئی بار دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ کی خاطر کسی کام کو انجام دیا ہے یا کسی کام کو ترک کر دیا۔ یقیناً شہنشاہ کی زوجہ پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہو۔ مبالغہ کر رہی ہو ہیلن، شاید ایک حد تک ایسا ہو، لیکن ان دنوں تمہارے باپ کو بھی جولیس پر شک ہے۔ جتنا تم اسے جانتی ہو اتنا ہی میں بھی۔ اس کی ساری فکر شہنشاہ ہے، شہنشاہ کا استقبال، شہنشاہ کے لیے مستقبل اور شہنشاہ کے ساتھ اس کا ماضی۔ ڈر ہے کہ شہنشاہ کی موجودگی میں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اور میں بھی اسی لیے یہاں آئی ہوں کہ لوگوں کی ناراضگی کو ہوا دینا ممکن ہے ان لوگوں کو کسی رد عمل پر اکسائے۔ کہا نا کہ تم بغیر کسی کام کے نہیں آئی ہوگی۔ نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں میرے والد کے مشیر اچھے نہیں ہیں۔ اتنے زیادہ قتل، شکنجے اور قیدی بنانے سے اس کی حکومت متزلزل ہو سکتی ہے۔ وہ کب تک مسیحیوں کو قتل کرتا رہے گا؟ یہ مسیحی تو ختم ہونے والے نہیں۔ تم کو اس سے بات کرنی چاہیے۔ تم خود کیوں بات نہیں کرتی؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن تم میں جو خصوصیات موجود ہیں صرف تم ہی انہیں سمجھا سکتی ہو۔ یہ جو ہو رہا ہے اس کے حق میں نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ ان حالات میں وہ کسی کی سنے۔ ہو سکتا ہے کہ فیلاڈلفیا میں شہنشاہ کی موجودگی کے دوران کوئی ناگوار حادثہ پیش آئے یا بعض لوگ بغاوت کریں۔ ایسی صورت میں ہمارا نقصان ہوگا، اور یہ میرے باپ کے مفاد میں نہیں۔ مزہ آ رہا ہے تمہیں؟ مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو وہیں نصب کر دو۔ احتیاط سے کام کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چلو دوڑو، تمہیں دوڑنا نہیں آتا؟ مجھے مت سکھاؤ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں دوڑ نہیں سکتا۔ ارے یہ کیا؟ چلو آج تمہاری شیروں کے پاس دعوت ہوگی۔ نہیں، مجھے مت سکھاؤ۔ چلو جلدی، مجھے مت مار۔ ان کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ اے قاتلان اولیاء و پیامبران خدا، آرام سے یوانس، ہمیں برداشت کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کوئی چارہ نہیں ہے؟ ابھی بتاتا ہوں کہ کوئی چارہ ہے یا نہیں۔ رک جاؤ یوانس۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ چاپلوس ہمارے ہم مذہب اور بھائیوں کی اسارت پر کس طرح خوش ہو رہے ہیں؟ یہ ہماری مجبوری ہے یوانس۔ گمان کرتے ہو کہ صرف تم دیکھ رہے ہو؟ صبر سے کام لو، کوئی اور راستہ نکالنا ہے۔
میرے ساتھ. یہ جولیس کا حکم ہے نہ دقیانوس کا. کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آج یا تو مر جاؤں گا یا مسیحیوں کے بے رحمانہ قتل عام کو روک کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, منظور ہے مجھے. اگر دقیانوس اور جولیوس کو ختم بھی کرنا پڑے تب بھی ہم مسیحیوں کے قتل عام کو روکیں گے. لیکن دوستو, بہتر ہے ابھی ہم مسیحیوں کا نام بھی نہ لیں. ہمیں مزدوروں کی ضرورت ہے. دقیانوس کے احکامات بغیر مزدوروں کے انجام نہیں پا سکتے. درست ہے, اور زیادہ تر مزدور بھی مسیحی ہیں. اچھا خیال ہے. جی چلیں. خوف. اچھا تو یہ بات ہے. شاورین حاضر ہوتے ہیں. اگر کاموں کے رکاوٹوں کا اعتراض لے کر آئے ہو تو اس سے پہلے عالی جنابوں سے سن چکا ہوں. جی ہاں عالی جناب, ہم بھی اسی وجہ سے حاضر خدمت ہوئے ہیں. خوب, تو آپ لوگوں کی نظر میں رکاوٹوں کی کیا وجہ ہے؟ جناب دقیانوس کو تماشے کے لیے کچھ مسیحیوں کی ضرورت ہے یا شہر کے سارے مسیحیوں؟ جناب میکسیملین, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عالی جناب, زیادہ تر مرمت اور تعمیر نو کا کام وہ مزدور انجام دے رہے ہیں جن کو مسیحی ہونے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے. میدان کے بیچ شہنشاہ کے مجسمے کو نصب کرنے کا کام ادھورا رہ گیا کیونکہ جناب جولیس نے مزدوروں کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے. معاف کیجیے عالی جنابان, آپ کی اس قدر تشویش اور پریشانی کی دلیل صرف یہی ہے یا یہ کہ کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ آپ ہمیشہ اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اپنی زبان پہ قابو رکھیں. الزام کے نشتر کو خوب سمجھتا ہوں لیکن خوب برداشت نہیں کرتا ہوں. یہ ہمارے مشیروں کو دیکھو, شہر کی تیاری کے بجائے ایک دوسرے پر دانت پیس رہے. کیا علی جناب کے خیال میں شہر کی مرمت اور تعمیر نو ضروری افراد کی قوت کے بغیر ممکن ہے؟ جولیس, جو بھی مزدور شہر کی تیاری میں مصروف ہیں انہیں فی الحال چھوڑ دو. لیکن عالی جناب, آپ ان کی گرفتاری کی وجہ کو خوب جانتے ہیں. میں دنیا کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں. تم چاہتے ہو کہ ایک آدمی کے لیے پورے شہر کا قتل عام کر دو؟ میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ بس کرو جولیس, کافی ہے. چند دنوں بعد شہنشاہ پہنچ جائیں گے اور تم دونوں ایک دوسرے سے جھگڑے میں مشغول ہو. جاؤ اپنے اپنے کاموں پر, چلو جاؤ. میکسیملین, میکسیملین, تمہاری اصلیت ہمیشہ چھپی نہیں رہے گی. میں ایک دن ثابت کر کے بتاؤں گا کہ عظیم روم کا اشراف زادہ اب جوپیٹر کی پرستش نہیں کرتا. اس دن رمولس کی ہڈیاں
اس خبر سے قبر میں لرز جائیں گی۔ کہتے ہیں رومولس بھیڑیے کے دودھ پہ پلا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تمہاری پرورش سانپ کے زہر سے ہوئی ہے۔ اور جناب میکسیملین ایک دن اسی سانپ کا زہر چکھیں گے۔ مجھے بھی اس دن کا انتظار ہے۔ کیا میں جناب جولیس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ چلو ہٹو، ادھر کو گھماؤ، زیادہ مت گھماؤ، ادھر ادھر، خیال رکھو کہیں ٹکرا نہ جائے، ادھر ادھر۔ مجسمہ کا خیال رکھو کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ آہستہ سے آہستہ سے، مجسمہ نہ ٹوٹ جائے، آہستہ سے۔ چلو لو، پکڑو پکڑو۔ چلو 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 اوپر کھینچو۔ ٹوٹ نہ جائے، چلو چلو۔ احتیاط سے کام لو، سنبھال کے رکھو۔ اب ہٹ، ایک طرف ہو جا، سنبھال کے رکھو کہیں گر نہ جائے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ذرا احتیاط سے، شہنشاہ کا مجسمہ ہے، یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دقیانوس نے ہیلن اور میکسیملین کے بارے میں جولیس کی باتوں پر یقین کیا ہوگا؟ جولیس نے بانو ہیلن پر بری نظر رکھنے کی وجہ سے دقیانوس کے پاس اپنا اعتبار کھو دیا ہے، ورنہ وہ اطلاعات جو اس کے پاس موجود ہیں ان کے ذریعے سے میکسیملین اور بانو ہیلن کو اب تک وہ ختم کر چکا ہوتا۔ ضمناً دقیانوس جولیس کی جاہ طلبی اور مزید اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس کی کوششوں سے آگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جولیس کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ جولیس دقیانوس کے پاس اپنی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے یونان پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے، اور بے شک اس چیز کو حاصل کرنے تک وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھے گا۔ اگر دقیانوس کو پتہ چل جائے کہ اس کی بیٹی اور داماد رومی خداؤں کی پرستش نہیں کرتے اور خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں تو دقیانوس ان کو نابود کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ نہ بھولو کہ جو حادثات ان کے ساتھ پیش آئیں گے ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ میں تو ہر وقت کسی حادثے کا منتظر رہتا ہوں۔ بہرحال ہمارے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔